بغاوت کی تحریک مہارانی جند نے خالصہ دربار کے حامیوں اور ہمدردی رکھنے والوں کو خطوط لکھنا جاری رکھا تاکہ ان پر ہونے والی پابندی اور سختیوں سے وہ آگاہ رہ سکیں۔ ان خطوط کا عوام پر گہرا اثر ہوا اور اسی وجہ سے انگریزوں نے ملکہ کو لاہور سے باہر بھیج دیا۔ انہیں اپنے بیٹے دلیپ سنگھ سے الگ کرنے کے لیے شیخو پورہ جیل میں رکھا گیا، جہاں ان کے ساتھ ایک عام قیدی جیسا سلوک کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ واحد نام کا ایک معاون موجود تھا جسے خالصہ عدالت کے ایک وفادار جاسوس نے کسی نہ کسی طرح جیل بھیج دیا تھا۔ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد بھی خالصہ دربار کی فوج نے انگریزوں کے خلاف 2 جنگیں لڑیں۔ جند نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں ایک کھلا خط عوام کے نام لکھا، جس کے بعد پنجاب میں انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ خالصہ اپنی مائی کی توہین پر سخت برہم تھا۔ چترا بنرجی لکھتی ہیں کہ ملتان میں آبائی ریاست کو بغاوت پر اکسانے کے لیے شیر سنگھ اٹاری والا اور اس کے والد چتر سنگھ نے ایک فوج تیار کر کے میدان میں اتاری اور رام نگر میں انگریزوں پر حملہ کیا۔ دوست محمد نے اپنے بیٹے کی قیادت میں افغان گھڑ سواروں کا ایک دستہ مدد کے لیے بھیجا۔ ایسا لگتا تھا کہ پنجاب اپنی آزادی دوبارہ حاصل کر لے گا، لیکن انگریزوں کی طرف سے پورے ہندوستان میں فوج کی تعیناتی اور جموں کے راجہ گلاب سنگھ کی ایک بار پھر دھوکہ دہی کی وجہ سے یہ فتح ممکن نہ ہو سکی۔ سکھ فوج نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ شیر سنگھ کے 3 گھوڑے لڑتے لڑتے مارے گئے، فوج کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا اور آخرکار اٹاری والا کو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بھائی مہاراج سنگھ جیسے مذہبی رہنما بھی بغاوت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس میں ہنری لارنس اور تیج سنگھ کے قتل کی سازش بھی شامل تھی، جو معلومات افشا ہونے کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔ کپور سنگھ لکھتے ہیں کہ پنجاب میں مسلمانوں کے خلاف ابتدائی بغاوتوں میں مہارانی جند کا دماغ تھا اور بھائی مہاراج سنگھ اس لڑائی کے روح رواں تھے۔ اس وقت برطانوی حکومت نے بھائی کی گرفتاری کے لیے ان کے سر کی قیمت 1 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ دلیپ سنگھ سے نہ صرف ریاست چھینی گئی بلکہ انگریز سارا خزانہ انگلستان لے گئے۔ سینئر صحافی جگتار سنگھ اور گردشن سنگھ باسیا نے اپنی کتاب کالا پانی میں پنجاب یا پنجابیوں سے متعلق آزادی کی تحریکوں کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے بھائی مہاراج سنگھ کی قیادت میں برطانوی راج کے خلاف بغاوت کو جند کور کی کوششوں سے ہندوستان کی آزادی کی پہلی جدوجہد قرار دیا۔ وہ بہت سے مورخین کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1849 میں برطانوی راج کے خلاف لڑی جانے والی جنگ موجودہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی آزادی کی پہلی جنگ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1857 کے غدر کو پہلی جنگ آزادی کہنا ایک بحث کا موضوع ہے۔ پنجاب سے متعلق مورخین نے اطمینان سے دوسری اینگلو سکھ جنگ 1849 کو پہلی جنگ آزادی کا قرار دیا۔ تاہم پنجابی اور سکھ مورخین کی اس رائے کو ہندوستان میں قومی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ ہندوستان میں 1857 کی غدر کو ہندوستان کی پہلی جدوجہد آزادی کہا جاتا ہے۔ نیپال سے سرگرمیاں۔ چونار جیل سے سادھوی کے طور پر فرار ہونے کے بعد جند کور نیپال پہنچی، جو ابھی تک برطانوی سلطنت کی قانونی نہیں تھی۔ نیپال کے اس وقت کے وزیر اعظم جنگ بہادر نے انہیں پناہ دی، لیکن اس اقدام سے حکومت ہند کے لیے ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پرتھوپیال سنگھ لکھتے ہیں کہ نیپال میں رہنے والی مہارانی جند کور نے پنجاب کے باغیوں اور الہ آباد میں بند سیاسی قیدیوں سے رابطہ کیا۔ وہ پنجاب میں برطانوی اقتدار کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے تمام دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ انہوں نے پنجاب سے دلیپ سنگھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تب تک جنگ بہادر کے ساتھ رانی کے تعلقات خراب ہو چکے تھے اور ان کی بینائی بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ امرتسر اور پٹنہ میں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے دلیپ سنگھ سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ کپور کے مطابق جب 1857 کی بغاوت شروع ہوئی تو جند کور نے پنجاب میں انگریز باغیوں کو خط لکھے اور بنارس میں الہ آباد میں برطانوی
ہندوستانی ریجمنٹ کے کمانڈروں سے رابطہ کیا اور کہا کہ انگریزوں کے پاس ہندوستان میں لڑنے کے لیے فوجیوں کی تعداد ناکافی ہے۔ ہندوستان میں جند کور کو انگریز مخالف سرگرمیوں سے تنگ آ کر دلیپ سنگھ کو بالآخر 1860 میں اپنی ماں کو برطانیہ لے جانے کی اجازت مل گئی، تاہم اس وقت تک دلیپ سنگھ پوری طرح سے انگریزوں کے رنگ ڈھنگ اپنا چکے تھے۔ آخرکار ملکہ جند دلیپ سنگھ کو سکھ مذہب میں واپس لانے میں کامیاب رہیں۔ گوروں کی سرزمین پر آخری رسومات نہ کی جائیں۔ جندہ کی وصیت۔ تاریخی حوالوں کے مطابق جند کور کی اپنے بیٹے دلیپ سے ملاقات اپریل 1861 میں ہوئی، لیکن جب ملکہ نے دلیپ سنگھ کے چھوٹے بال دیکھے تو وہ گھبرا گئیں۔ سمرن کور لکھتی ہیں، جب ماں جندہ اپنے بیٹے سے ملی تو انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ آپ کا مذہب سکھ مت ہے، آپ شیر کا امرت چکھیں، دوبارہ سکھ بنو۔ انگریزوں نے آپ کو دھوکہ دے کر سلطنت چھین لی۔ بھیروال معاہدے پر دستخط ہوئے اور اس معاہدے کے تحت انگریز آپ کے محافظ تھے اور آپ کو تخت سے نہیں ہٹا سکتے تھے۔ سمرن کور نے اپنے مضمون میں دعویٰ کیا کہ یہ جند کور کی شخصیت کا اثر تھا جس سے دلیپ سنگھ دوبارہ سکھ بن گئے۔ برطانیہ آنے کے بعد دلیپ سنگھ کو جندن سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس دوران جندہ کی صحت مسلسل خراب ہوتی چلی گئی، اس لیے دلیپ سنگھ نے انتظامیہ سے اجازت طلب کی کہ ملکہ کو یارکشائر میں واقع ملگرو کے قلعے میں لانے دیا جائے۔ انہوں نے یہ قلعہ لارڈ نارمنڈی سے لیز پر لیا تھا اور انہیں اپنی ماں کو وہاں لانے کی اجازت مل گئی، جہاں جندہ کے پاس وافر وقت تھا کہ وہ دلیپ سنگھ کو سکھ ریاست کے ساتھ غداری کی کہانیاں سنا سکیں۔ انہوں نے دلیپ سنگھ کو ماں اور بیٹے کی دردناک کہانی سنائی۔ ان کی وفات برطانیہ میں 1863 میں ہوئی، جس سے قبل جندہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ گوروں کی سرزمین پر میری آخری رسومات ادا نہ کی جائیں۔ اپنی والدی کی خواہش کا احترام کرنے کے لیے دلیپ سنگھ ان کی میت لے کر ہندوستان آئے، لیکن حکومت نے انہیں پنجاب آنے کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ ان کی آخری رسومات ناسک میں گوردواری کے کنارے پر ادا کی گئیں اور وہاں ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ بعد ازاں دلیپ سنگھ کی بیٹی شہزادی بمبا اپنی دادی کی استھی وہاں سے نکال کر لاہور لے گئیں تاکہ انہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مقبرے میں رکھ سکیں۔ یوں تو جندہ کے مقبرے پہلے بمبئی اور پھر لاہور میں بنائے گئے، لیکن مہارانی پنجاب کی تاریخ کے ایک ایسا اہم اور یادگار کردار ہیں جنہیں ہمیشہ ہیروئن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔